السلام علیکم، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو سٹوریز اینڈ یونیورس آف ایڈونچرز۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی دکھائیں گے جس میں یہ 3 بڑے سوال آپ کو شروع سے پکڑ کر رکھیں گے اور آخر تک جواب ملیں گے۔ آج کی اس کہانی میں آپ جانیں گے کیا شہیر اور مٹھو نے حقیقی طور پر آخری مرحلہ پار کر لیا یا یہ صرف شروعات ہے بھی؟ اس کائناتی دروازے کے پار کون سی ایسی طاقت چھپی ہے اور کیا وہ کائنات بچائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ایک ایسی قربانی جو پوری دنیا بدل دے، وہ کس کی قربانی ہوگی؟ آخر میں کون روشنی کا نیا محافظ بنے گا؟ اور اس کہانی میں ہوگی ایک نئے ہیرو کی انٹری۔ کیا وہ واقعی مہربان ہوگا یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ تو یہ آپ سب جانیں گے آج اس کہانی میں۔ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک دیکھیے۔ یہ کہانی وہی بتائے گی جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ زرکون کے ختم ہونے کے بعد پورا شہر چمک رہا تھا، لوگ سڑکوں پر خوشی منا رہے تھے، مکانات کی کھڑکیوں سے روشنی جھلک رہی تھی، مگر اس شور کے درمیان ایک خاموش شخصیت کھڑی تھی، وہ تھا شہیر۔ آج لوگوں نے جشن تو منا لیا، زرکون کا خاتمہ، اندھیرے کا زوال، مگر دل کہتا ہے کبھی چیزیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ مٹھو کہتا ہے، شہیر تم بہت خاموش ہو، کیا واقعی ختم ہو گیا؟ شہیر آگے سے جواب دیتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک تالا کھولا ہے، دروازہ کہیں اور بھی کھل رہا ہے۔ اور پھر ہوا کا مزاج بدل گیا، آسمان میں جیسے کسی نے کائناتی دروازہ کھول دیا ہو، ستارے اس کے اندر گھومنے لگے، روشنی کا گولا فضا میں جھلملایا، ایک سفید نیلی زمین کی طرف جھکی اور دونوں دوست بے اختیار ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ شہیر، واقعی یہ ایک دروازہ ہے؟ مٹھو، ہاں شہیر، یہ ہمیں بلا رہا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس دروازے میں داخل ہو گئے اور دنیا بدل گئی۔ ایک لمحے میں زمین، آسمان سب بدل گئے۔ آسمان جامنی نیلا تھا، پہاڑ ہوا میں تیر رہے تھے، درخت روشنی میں جگمگا رہے تھے، جیسے کسی مصور نے ہر پتے میں روشنی بھر دی ہو۔ ندیوں کی لہریں ایسی سونے کی طرح ہل رہی تھیں اور ہوا میں ایک نرم سی خوشبو تھی۔ شہیر اور مٹھو دونوں حیرت بھری آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھ رہے تھے۔ مٹھو، یار ایسی جگہیں تو صرف لوگ کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ شہیر، ہاں لیکن یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ ساری خاموشی ایک زوردار گرج میں بدل گئی، زمین ہلنے لگی اور سایہ گہرا ہو گیا، ایک شکلہ ہوا، کالی جو بجلی کی طرح چمک رہی تھی، اس میں سے ایک شکل نکل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تھا ایک شیڈو جنرل جس کا نام تھا ویلار۔ ویلار، تم نے زرکون کو تو ختم کر دیا، مگر اندھیرا کبھی نہیں مرتا۔ تم نے جس سلطنت میں قدم رکھا ہے، یہ سلطنت میری ہے اور اب تمہارا خاتمہ قریب ہے۔ ویلار نے اپنے سپاہی بلائے اور شہیر پر حملہ شروع کر دیا۔ شہیر بولا، ہم یہاں امن کے لیے نہیں آئے، ہم روشنی کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ ویلار نے آگے ہاتھ بڑھایا، کالی بجلی کا طوفان نکلا۔ شہیر نے فوراً اپنی آنکھوں سے روشنی نکالی، مٹھو نے اپنے پروں سے سنہری شعلے پھونک دیے۔ روشنی اور سایہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے، پہاڑ ٹوٹے، ہوا مٹی میں بدل گئی اور زمین گونج اٹھی۔ شہیر کے حملے نے، مٹھو کی پنچ لائنز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ویلار غصے میں آگ بگولا ہوا اور اپنی پوری فوج، سایہ سپاہی، بھیڑیوں کی طرح چھلانگیں مارنے والے سائے اور دیو ہیکل مخلوق سب لے آیا۔ اب یہ سارا میدان ایک جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ روشنی اور سائے کا آخری امتحان شروع ہوا۔ شہیر کوشش کر رہا ہے، مٹھو تھک جاتا ہے۔ شہیر کوشش کرتا رہا لیکن وہ بھی ہمت ہار گیا اور اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ویلار نے اپنی سب چالیں چل دیں، وہ شہیر کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ زنجیریں دنیا کی روشنی کے سکڑنے کا احساس دلا دینے والی تھیں۔ شہیر زمین پر گر گیا، سانس پھول رہی تھی۔
اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ مٹھو نے ہر ممکن کوشش کی مگر فوج بہت زیادہ تھی۔ اس لمبے لمحے میں روشنی دھندلی پڑ گئی، جیسے امید کا سورج ڈوب رہا ہو۔ شہیر کے دل سے آواز آئی، روشنی کا ہیرو وہی ہے جو اندھیرے کو اپنے دل میں ہرا دے۔ جب سب کچھ طریق لگ رہا تھا، آسمان کے گوشے سے ایک نیلی روشنی نیچے گری۔ روشنی نے انسانی سایہ اختیار کیا، چہرہ نرم مگر آنکھوں میں ستاروں کی گہرائی۔ یہ تھا ارکان نامی گارڈین آف دا کاسمک فلیم، ایک محافظ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ہر وقت نمودار ہو جاتا ہے جب کائنات کا توازن ٹوٹ رہا ہو۔ ارکان نے قدم رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیلی تلوار تھی جو خاموشی کے اندر روشنی کے گیت گنگناتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے ہوا ٹھنڈی ہوئی، سائے تھم گئے اور دلوں میں ایک نئی امید جاگی۔ ارکان شہیر سے بولا، میں نے صدیوں تک اپنے وعدے کا انتظار کیا ہے۔ شہیر چلو اٹھو، آج روشنی کو ہماری اکٹھی طاقت سے بچانا پڑے گا۔ ارکان نے زنجیروں کو ایک تیز چمک سے کاٹ ڈالا۔ شہیر تم کون ہو؟ ارکان مسکراتے ہوئے بولا، نام ضروری نہیں، کام ضروری ہے۔ آج ہم تینوں مل کر وہ کریں گے جو اکیلے نہ ہو سکا۔ اب تینوں ہیروز شہیر، مٹھو اور ارکان ایک صف میں کھڑے تھے۔ جنگ نے نئی شکل اختیار کی۔ یہ اب صرف طاقت کا مقابلہ نہیں تھا، یہ حکمت، قربانی اور اعتماد کا امتحان تھا۔ ارکان نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ شہیر روشنی کے مرکز سے کنٹرول کرے گا، اپنی اندر کی توانائی کو ایک نشانے میں جمع کرے گا۔ مٹھو اپنے پروں سے سنہری طوفان پیدا کرے گا تاکہ فوج کو منتشر کرے۔ ارکان تلوار سے سایوں کی کٹوتی کرے گا اور راستے بنائے گا جہاں روشنی کے لوگ محفوظ نقل مکانی کر سکیں گے۔ لڑائی کے درمیان شہیر نے مٹھو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر عزم بھی۔ مٹھو نے ایک اچھی سی سرگوشی کی جیسے بھائی کو حوصلہ دے رہا ہو۔ ارکان خود خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک خفت تھی، ایک راز جو وہ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اپنے اندر سنبھالے بیٹھا تھا۔ یہ راز بھی ضرور کھلے گا مگر اسی لمحے اہم وہی عہد تھا کہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے رہیں گے، خواہ قیمت کوئی بھی ہو۔ ویلار نے جب دیکھا کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے، وہ اپنا آخری پینترا بھی آزمانے کے لیے آ گیا۔ اس نے زمین کھود دی، یکدم ایک دیو ہیکل سایہ ابھرا، ایک ایسی مخلوق جو اپنے اندر ساری چیزوں کو کھینچ لیتی تھی۔ سائے کے اس بڑے وجود نے میدان کو کونے کونے کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آیا اور جنگ آخری طوفان کی طرف بڑھ گئی۔ ویلار ہنسا، ہا ہا ہا، اگر میں نے دنیا کو ہتھیلی پر رکھنا ہے تو میں پوری کائنات کو طریقے میں ڈبو دوں گا۔ ارکان نے شہیر اور مٹھو کی طرف دیکھا، دونوں کی سانسیں تیز تھیں مگر ان کے چہروں پر وہی پر اعتماد آنکھیں تھیں جو جنگ میں خستگی جھیل چکے تھے۔ ارکان نے اپنی تلوار آسمان میں اٹھائی، روشنی نے ہر ایک کی روح میں گھسنا شروع کر دیا۔ شہیر نے اپنے دل کا دروازہ کھولا، وہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی توانائی کو باہر نکالنے لگا۔ وہ روشنی جو کبھی خوف کی وجہ سے چھپی رہی تھی اب پوری طاقت سے باہر آئی۔ مٹھو نے اپنے پروں سے ایک سنہری طوفان گھڑ دیا اور ارکان نے اپنی تلوار سے ایک آسمانی کنجی محلول کی طرح روشنی نکالی۔ تینوں طاقتوں نے ایک دوسرے میں گھل کر ایک نیا عنصر پیدا کیا، ایک چھوٹا مگر انتہائی تیز اور مرکزیت والا ایلیمنل کور جو اپنی توانائی سے سائے کو جلا دے۔ ویلار نے چیخ ماری، اس کے سائے بکھر گئے، دیو ہیکل مخلوق پستی میں تبدیل ہو گئیں اور کہیں کہیں سرنگوں کی طرح بکھر کر روشنی کی نظر ہو گئی۔ جب دھواں صاف ہوا تو میدان میں صرف روشنی باقی تھی اور دنیا، سورج آہستہ آہستہ مدھم ہو گیا، روشنی کی طرح گھٹ گیا مگر اپنی موجودگی کا ثبوت چھوڑ گیا۔ جب دھوئیں کے پردے ہٹ گئے، روشنی کے لوگ ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے۔ زمین کی منہدم حصے اب نئی روشنی سے بھر گئے۔ وہ بچی شہیر کے پاس آئی اور آ کر اس کے پاس رونے لگی۔ شہیر بولا، یہ سب ہم ارکان، مٹھو اور میں نے مل کر کیا ہے۔ مٹھو نے اعلان کیا، کائنات نے ہمیں آزمائش دی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی آزمائش میں پورے اترے۔
ارکان نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور کہا یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے، جہاں بھی روشنی کمزور ہو وہاں ہم ضرور کھڑے ہوں گے۔ روشنی بحال ہوئی اور کائنات نے ایک نرم سا سانس لیا۔ تین ہیروز نے وعدہ کیا کہ جہاں بھی خطرہ ہوگا وہ کھڑے رہیں گے۔ ارکان نے اپنی تلوار کو دفن کر کے کہا اس کی روشنی ایک محافظ کے طور پر رہے گی، مگر اس نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے کچھ راز ایسے ہیں جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، وہ راز وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوں گے۔ مگر آج کی رات میں امن تھا۔ شہیر اور مٹھو واپس دروازے کے پاس گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سمجھداری اور نئی طاقت کے ساتھ۔ دروازہ بند ہو گیا، مگر اب تینوں دل جانتے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ دوبارہ کھلے گا اور پھر وہ تیار ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ایک کائنات تو بچ گئی اور تین دلوں نے ایک وعدہ لے کر کھڑے رہے۔ اندھیرا مٹا نہیں ہوتا، مگر جب لوگ متحد ہوں تو روشنی ہر بار جیت جاتی ہے۔